کے لیے۔ اللہ اکبر، یہ عمر 70 سال کی ہے مگر جذبہ بہت جوان نظر آ رہا ہے۔ یہ بھی سب دادا میاں کا فیضان نظر آ رہا ہے، سبحان اللہ۔ میں بہت دیر سے بیٹھا ہوا تھا کہ لوگ کہہ رہے تھے، ناراض بھی تھے، پردھان جی صاحب کہ ہم جلسہ نہیں کریں گے، جلسہ نہیں کریں گے۔ بتاؤ کرو گے یا نہیں کرو گے؟ کرو گے یا نہیں کرو گے؟ تم کل بھی جاگو گے، پرسوں بھی جاگو گے، ترسوں بھی جاگو گے، دن میں بھی تم نے مجمع اکٹھا کر کے دکھایا، مگر آؤ چاہے دنگل ہو چاہے قوالی ہو، ایک ایسا نبی کا غلام لا کے دکھا دو ہمیں، ایک ایسا مستانہ لا کے دکھا دو، ایک ایسا عشق رسول لا کے دکھا دو۔ 1 لاکھ کا مجمع اکٹھا کرتے ہو کہ کوئی کینیڈا سے آ رہا ہے تو کوئی بمبئی سے آ رہا ہے، کیوں؟ چلو بڑا نام ہوگا، بڑی اچھی کشتی ہوگی، بڑی اچھی قوالی ہوگی، لیکن ملے گا کچھ نہیں۔ لیکن ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، ایک جلسے میں آنے والے لوگوں، گھبرانا نہیں، گھبرانا نہیں۔ آپ یہاں آئے ہو خالی دامن لے کے، لیکن خالی دامن لے کے نہیں جاؤ گے۔ اگر جاؤ گے تو تاج الشریعہ کا فیضان لے کے جاؤ گے، جاؤ گے تو اعلیٰ حضرت کا فیضان لے کے جاؤ گے، جاؤ گے تو دادا میاں کا فیضان لے کے نہیں جاؤ گے۔ فیضان کرو، اکٹھے کرو، لاؤ مجمع 10 لاکھ کی 5 لاکھ کی قوالیاں لاؤ، قوالہ لاؤ، کرو۔ لیکن یاد رکھ لینا، جس اللہ والے کے دربار میں بیٹھ کر یہ حرکتیں کرتے ہو، قیامت کے میدان میں جواب نہیں دے پاؤ گے، ان کو جواب نہیں دے پاؤ گے، شرم سے چہرہ اٹھ نہیں پائے گا۔ جس تاج الشریعہ کا نام لیتے ہو، جس اعلیٰ حضرت کا نام لیتے ہو، مجھے بتاؤ، ارے مجھے بلانا یا مت بلانا اس کا کوئی خواہش مند نہیں ہوں، لیکن بریلی کا غلام ہوں، بریلی کا اعلیٰ حضرت کا غلام ہوں۔ تاج الشریعہ کی جوتیوں کو اپنے سر پہ رکھتا ہوں، سر پہ۔ مجھے دولت کی ضرورت نہیں، اپنے پیر کی نگاہ عنایت کی ضرورت ہے۔ دنیا والے کیا دیں گے؟ دولت دے سکتے ہیں، لیکن اگر میرے پیر نے مجھے نواز دیا تو بیٹھے بیٹھے جنت مل جائے۔ ہاں بریلی والے ہیں، اور بریلی والا وہی ہے جو اعلیٰ حضرت والا ہے، جو ان کے فتوے والا ہے، جو ان کے تقوی والا ہے، وہی بریلوی ہے۔ ورنہ لاکھ کہتے رہو، لاکھ کہو ہم بریلوی، جس کے خلاف اعلیٰ حضرت نے جہاد کیا، فتویٰ دیا، اور آج اسی رضا کا نام لے کر تم یہ کام کرتے ہو، کیا منہ دکھاؤ گے؟ کیا رضا کو منہ دکھاؤ گے؟ کیا دکھاؤ گے؟ گمنام کی زندگی کاٹ رہے ہو، بے نشاں ہو کر جی رہے ہو، گمنام ہو کر جی رہے ہو۔ کوئی وقار نہیں ہے تمہارا، کوئی عزت نہیں ہے تمہاری، کوئی وقار نہیں ہے تمہارا، کہیں پر چلے جاؤ کوئی عزت نہیں ہے۔ ابھی بھی وقت ہے، دادا میاں کی بارگاہ ہے، توبہ کر کے اعلیٰ حضرت کے فتوے پہ عمل کر لو، اللہ کی قسم یہاں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، وہاں بھی۔ پکے بریلوی بنو۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ ولی وہابیوں میں نہیں ملے گا آپ کو، توجہ ہے، وہابی ولی دیوبندیوں میں نہیں ملے گا آپ کو، ولی قادیانیوں میں نہیں ملے گا، ولی رافضیوں میں نہیں ملیں گے، ولی شیعہ میں نہیں ملیں گے، ولی نیچریوں میں نہیں ملیں گے۔ میں نے کہا سرکار کہاں ملیں گے؟ کہاں اگر ملیں گے تو اہل سنت والجماعت میں ملیں گے، اہل سنت والجماعت میں ملیں گے۔ اور دیکھ لو عامر ظفر صاحب بیٹھے، بہت اچھے عالم بھی ہیں، بہت اچھے شاعر بھی ہیں۔ قدموں کو بوسہ لیتے ہوئے ایک جملہ عرض کرتا ہوں، بڑے بھائی حسان صاحب بیٹھے ہیں، آج 72-73 سنتے ہیں، سب کہتے ہیں ہماری طرف آ جاؤ، ہم حق پر ہیں، ہم حق پر ہیں۔ قادیانی بولے ہم حق پر ہیں، کیونکہ ہمارے نبی قادیان میں پیدا ہو گئے تھے۔ ہم نے کہا چل تو ڈھیڑا، تیرا نبی ڈھیڑا، تو نبی شکل کا نہ صورت کا 12 بجے تیری طرف آئیں گے ہم۔ وہابی بولے ہماری طرف آ جاؤ، نماز نماز نماز۔ ہم نے کہا چل
تیری طرف جائیں گے. تو سب بڑا نمازی تو ابلیس تھا, اس کا اعتبار نہیں, تیرا کیا اعتبار؟ اہل قرآن بولے ہماری طرف آ جاؤ. کہ کیوں؟ ہم صبح اٹھتے ہیں قرآن, شام اٹھتے ہیں قرآن, صبح اٹھتے ہیں قرآن, قرآن 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 قرآن. ادھر ہے قرآن تو یزید بھی پڑھتا تھا, اس کے لوگ بھی پڑھتے تھے. جب یزید کو اس کا قرآن پڑھنا نہ بچا سکا, تجھے کون بچا لے گا؟ الگ جا. نیچری بولے ادھر آؤ, ہم لے جائیں گے جنت میں. تو ہم نے برجستہ کہا تمہاری طرف آ جائیں گے, لیکن اپنی جماعت میں ایک غوث اعظم دکھا دو. ایک غوث اعظم دکھا دو. سارے فرقے والے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو گئے, ہمارے پاس کچھ نہیں. ہم نے کہا اچھا, ہم نے کہا ہے چلے تمہاری طرف؟ بولے آئیے. ہم نے کہا ایک غریب نواز دکھاؤ. ہم نے کہا چلے, کہا چلو. ہم نے کہا ایک نظام الدین دکھاؤ, کلیر کا علاؤ الدین دکھاؤ, دیوا کا صابر دکھاؤ, اس بھگوتی پور کا دادا میاں دکھاؤ, بریلی کا احمد رضا دکھاؤ, بریلی کے مفتی اعظم دکھاؤ. ہے تمہاری جماعت میں نہیں؟ بولے نہیں ہے. تو ہم نے کہا چلو میاں اب تم ہماری طرف آ جاؤ. سبحان اللہ. اس لیے یہ ہمارا مقدر ہے. صدیق ہمارے ہیں, عمر ہمارے ہیں, عثمان ہمارے ہیں, علی ہمارے ہیں, طلحہ ہمارے ہیں, زبیر ہمارے ہیں. اللہ اگر آگے بڑھو تو کربلا کے حسین ہمارے ہیں, علی ہمارے ہیں. اللہ اگر حسین ہمارے ہیں, حسن ہمارے ہیں. آگے بڑھو بغداد پہنچو, غوث اعظم ہمارے ہیں. شاہ نجف پہنچو, اللہ اکبر وہ ہمارے ہیں. آ جاؤ ہندوستان کی سرزمین پر غریب نواز ہمارے ہیں. دہلی جاؤ علاؤ الدین سرکار نظام الدین ہمارے ہیں. کلیر جاؤ صابر علاؤ الدین ہمارے ہیں. دیوا جاؤ سرکار وارث دیوا ہمارے ہیں. مکرپور جاؤ زندہ شاہ مدار ہمارے ہیں. اما پیلی بھیت جاؤ شاہجی میاں ہمارے ہیں. آگے بڑھو آگے بڑھو. بریلی جاؤ شادانہ میاں ہمارے ہیں. بدایوں جاؤ چھوٹے بڑی سرکار ہمارے ہیں. اما ہم نے کہا تمہارا کیا ہے؟ بولے صرف نماز ہے, نماز ہے. ہم نے کہا جس جماعت میں غوث اعظم نہیں وہ جماعت کا کوئی اعتبار نہیں ہے. جس جماعت میں اعلیٰ حضرت رہی اس میں کوئی اعتبار نہیں ہے. اور جس جماعت میں یہ بزرگان دین ہے وہ جماعت میں آ جاؤ. وہ جماعت کا یہاں بھی بیڑا پار ہے, وہاں بھی عرص دادا میاں سرکار حضرت علامہ ذاکر حسین پیلی بھیتی زندہ باد زندہ باد. سبحان اللہ. واہ سنو, ہماری نعتیں چرا چرا کے پڑھتے ہو, ہماری عامر ظفر صاحب کی چرا کے پڑھ گئے ہو راتوں کو 1-1 بجے. تمہاری جماعت میں تو کوئی حسان بھی نہیں ہے, ہمارے جلسے کا ناظم ہی حسان ہے. لاؤ, ہم اتنے خوش نصیب ہیں کہ ہمارے پاس ہندوستان کا حسان بھی ہے, مدینے کا حسان بھی ہے. عامر ظفر کی چرا کے پڑھتے ہو, تمہارے پاس کچھ نہیں ہے. ہم نے ارے بولے ہم بھی پڑھتے ہیں. ہم نے کہا چلو چھوڑو سب باتیں. اچھا تم کتنا بھی کریم لگاؤ, پاؤڈر لگاؤ, کتنا بھی کچھ کر لو, جاؤ بیوٹی پارلر میں 1 مہینہ گھومے آؤ, 1 مہینے کے بعد نکل کے آنا. جاؤ تم میں کوئی بھی اگر تاج الشریعہ کی طرح ہو جائے تو ہم تمہاری ساتھ ہو جائیں. سب نے یہ نہیں ہو سکتا. ہم نے کہا کیوں نہیں؟ بولے ہم نے کہا تمہارے یہاں خوبصورت نہیں کہ ہے. ہم نے کہا ہم بتائیں کیوں نہیں, کیونکہ تاج الشریعہ اکیلے تاج الشریعہ نہیں تھے, انہیں تو غوث اعظم نے تاج الشریعہ بنایا ہے, انہیں خواجہ نے بنایا, انہیں صابر نے بنایا, انہیں وارث نے بنایا, انہیں علاؤ الدین نے بنایا, انہیں اعلیٰ حضرت نے بنایا, انہیں مفتی اعظم ہند نے بنایا. اب جملہ سنو, دنیا کے سارے حضرت مل کر ایک تاج الشریعہ نہیں بنا سکتے تو پوری دنیا کو چیلنج ہے. ایک بریلی سے چلنے والوں, اگر تمہارے پاس کوئی احمد رضا مل جائے تو جاؤ, ہم تمہاری ارتقا کریں گے. یہ ہمارا دعویٰ ہے. نہ تمہارے پاس احمد رضا ہے, نہ تمہارے پاس تاج الشریعہ. ہمارے
پردھان جی صاحب نے کہا دعوت ہے آپ کی، کیا کہا بولو توجہ ہے، ختم کر دوں، دعوت ہے، اچھا آئیں گے؟ مفتی صاحب نے کہا اچھا، امیر ظفر صاحب بولے ہم بھی آئیں گے، ہم بھی آئیں گے، بڑے خوش ہو، کہاں جاؤ گے؟ بولے دعوت، کس کی؟ بھگوتی پور میں۔ میں نے کہا یار بڑا مچل رہے ہو، تمہاری دعوت ہے؟ ہم نے کہا اللہ سبحان اللہ، بدنہ بندے کے گھر جائے، پردھان جی گھر جاؤ، ان کے گھر جاؤ، بڑا اچھا مکان ہے، لیکن ہمارا پیر تو وہ ہے کہ جس کو کسی گھر والے نے نہیں بلایا، کائنات والے نے بلایا۔ تم آئے میرے گھر، میں گیا تمہارے گھر، تم آئے حضرت کے گھر، حضرت گئے تمہارے گھر، لیکن یہ تاج الشریعہ کا اعزاز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ چیزیں عطا فرمائی۔ غسل کعبہ کے لیے کوئی اور نہیں گیا تو ہمارا پیر گیا، اس کی دعوت ہے۔ یہ ہے ہمارے پیر، آج ان کی ادائیں یہاں پر بیٹھی ہوئی ہے، آج ان کی جھلک ہے، آج تاج الشریعہ کا دیدار کرنا ہے کر لو، اور جلنے والوں کو کہہ دینا، پیلی بھیت والے مولانا آئے تھے، جل کے کالے کوئلے سے بھی بدتر حالت ہو جائے گی، جل کے کالے کوئلے سے بدتر حالت ہو جائے گی، بریلی نہ ہوتا تو تمہارا پتہ نہ ہوتا، اتنی لمبی ٹوپی، پیر میں پیر تیرا پیر۔ ارے ہم نے کہا ہم ہر پیر کو نہیں مانتے، ہم وہی پیر کو مانتے کہ جس کی ولایت پر علی کی مہر لگی ہو، اسی پیر کو مانتے جس کی ولایت کے دستاویز پر غوث اعظم نے دستخط کیے ہو، ہم اسی کو مانتے ہیں جس پہ صابر پیانے اور غریب نواز نے دستخط کیے ہو، ہر پیر کو نہیں مانتے، چاہے اونچی ٹوپی ہو، نیچے کرتا ہو، جبہ ہو، کچھ بھی ہو، ہم وہ پیر کو مانتے کہ جو یہ عقیدہ رکھے کہ ہندوستان کا راجہ خواجہ کہ جتنی عقیدت ہم خواجہ سے رکھتے ہیں اتنی عقیدت احمد رضا، ایسے پیر کو مانو۔ تو آج وقت ہے میاں، وقت ہے، جس نے نہیں دیکھا حضور تاج الشریعہ کا، عامر بھائی بڑے مرے اور مری گئے، جنازے میں للہ بمبئی بھی تھا، آیا ہی نہیں، بولے آتے تھک جاؤں گا یار، ابا کہاں تک رہیں گے، جا لے کے جاؤ، 40 ماجنگ 20 آ جائے، نہیں آئے، بڑے تھے، پیری بھی بڑا ناز تھا، لیکن قربان جاؤ تاج الشریعہ پہ، سبحان اللہ۔ اگر نہیں بولیں گے تو آخری ختم کر رہا ہوں، ذرا کھڑے ہو کر بتا دو تاج الشریعہ کے غلام کتنے ہیں؟ تاج الشریعہ کا دامن، مفتی مزمل صاحب کا دامن، اعلیٰ حضرت کا دامن، ماشاءاللہ۔ اب سن لو بھائی، کھڑے رہو، ہمارے نبی کی ہے یہ شان، آ جاؤ، کہاں ہو وزارت عظمیٰ کی کرسی پہ بیٹھنے والوں، آ جاؤ، یہ غلام دیکھو، غلام جو 2 بجنے 1 بجے کے بعد بھی کہہ رہے ہیں کہ میاں ہم تو یہاں اگر موقع ملا تو کہیں ہمت نہیں ہاری، بیٹھیے آپ، یہ ہے ماشاءاللہ عقیدت، سبحان اللہ۔ بڑے لوگ مر گئے، سڑ گئے، احسان بھائی کہ وہ کچھ لوگوں نے تو ایک دم فیس بک پہ پھیلا دیا کہ وہ ابا حضور کا انتقال ہو گیا، آئیے، لوگوں نے کہا ارے چل کام کر، لیکن جب ہمارے پیر دنیا سے تشریف لے گئے، تو ہم کیوں سمجھتے کہ یار چلو یہ تو مرید تھے، رو لیے، مفتی صاحب وہ خلیفہ تھے، لیکن قربان جاؤ تاج الشریعہ کے جنازے پر پوری دنیا روئی تھی، اور جو نہ رو سکے وہ آج اپنی قسمت میں رو رہے ہیں، جو نہ رو سکے وہ اپنی قسمت پہ رو رہے ہیں۔ اما اتنا اچھا موقع نکل گیا، اتنا خوبصورت چہرے والا نکل گیا کہ جس کے حوالے سے نبی نے فرمایا جس نے کسی عالم کو دیکھا اس نے مجھ کو دیکھا، جس نے مصابہ کیا مجھ سے مصابہ کیا۔ تو کروڑوں کا مجمع تھا
لیکن میرے تاج الشریعہ نے کسی کو پیاسا نہیں رکھا، پیاسا نہیں رکھا۔ میرے تاج الشریعہ نے فرمایا جا رہا ہوں، لیکن یہ نہ سمجھنا کہ اختر رضا چلا گیا، جہاں جہاں مزمل رضا جائیں گے وہاں تاج الشریعہ کی یاد رکھیں۔ اتنے خلفاء ہیں حضور تاج الشریعہ کے، بے شمار ہیں۔ ان اللہ والوں کی بارگاہ سے یہی تو ہمیں ملتا ہے، کیا ملتا ہے؟ یہی ملتا ہے۔ تو وقت ہے ایسے ویسے پیروں کے دامن چھوڑ کر مفتی صاحب کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ۔ میں کوئی حضرت کا ایڈورٹائز نہیں کر رہا ہوں، تم سمجھتے ہو، میں تو نہیں۔ ہر شخص چمکنا چاہتا ہے نا۔ ایک مولانا صاحب تقریر کر رہے تھے، فرما رہے تھے ارے آج کے وقت میں ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ تو میں نے کہا پھر کیا کرو گے؟ یوٹیوب پہ تقریر کر لیں گے۔ تو ان کا تقریر کیا کرو گے؟ اپنے ابا کی 40 دن کرو گے، شادی کیا کرو گے؟ حسان بھائی سے رابطہ نہیں ہوگا، دوسرا جلسہ کہاں سے لاؤ گے؟ عامر صاحب کو نہیں پکڑا، ارے بولے شہرت کی ضرورت نہیں ہے، بڑے یوٹیوب چل رہے ہیں، بڑے فیس بک چل رہے ہیں، ٹویٹر پہ ہم بڑے، ارے ہم نے کہا میاں جاؤ، ٹویٹر والے فیل ہو گئے، جس کو اللہ عزت دیتا ہے اسے کوئی نہیں گرا پاتا۔ عزت ہے حضرت کو، اندازہ کر لو اس بات سے۔ ان کا یہ عالم ہے تو پھر ان کا عالم کیا؟ ان کا عالم کیا ہوگا؟ اور بڑے یہاں پردھان جی بھی ہوں گے، نیتا جی بھی ہوں گے، دولت والے بھی ہوں گے، لیکن تمہیں کون بچائے ہوئے ہیں؟ کہ پردھان جی کیوں بچائے ہوئے ہیں؟ نہیں جی۔ پردھان جی کیوں بچائے ہوئے ہیں؟ نہیں جی، وہ نہیں بچائے ہوئے ہیں، وہ تو خود ان کے صدقے بچے ہوئے ہیں، وہ تو خود بچے ہوئے ہیں، اور یہ سب کو بچائے ہوئے ہیں، سب کو بچائے ہوئے ہیں، اور بلائے ہوئے بھی ہیں۔ دیکھ لو، لوگوں کو کھانا نصیب نہیں ہے اس وقت، پانی میسر نہیں ہے، لباس دوسرا میسر نہیں ہے۔ 10 روپیہ دیکھے تھے 10 دن کے بعد، آج تک 20 کروڑ نظر میں نہیں آیا، لیکن یہ دادا میاں کا کرم ہے کہ پڑھنے والے پڑھ رہے ہیں تو ان کے صدقے بے شمار لٹتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اللہ اب آخر پھر کسی موقع پر انشاءاللہ تفصیلی گفتگو کروں گا۔ میں نے آیت جو پڑھی تھی اس کی ضمن میں گفتگو نہیں ہو سکی، لیکن یہ پاورفل ہے، سبحان اللہ۔ ان سے مانگو، ان کے دامن سے وابستہ رہو، لیکن جو ان کا کردار تھا خدا را اس کو مت چھوڑو، جو ان کا طریقہ زندگی تھا اس سے مت بھٹکو۔ ان بزرگوں نے اپنے آپ کو عمل کی بھٹی میں تپایا، ان بزرگوں نے راتوں رات عبادت کی، بڑھیا کھانے پینے نہیں کھائے، ان کا لباس نہیں پہنے، ان فقیروں نے فقیری میں کاٹ دی ہے۔ جب تم ان کے غلام ہو، یہ راتوں رات نماز پڑھا کرتے تھے، تو آج دادا میاں کی بارگاہ سے توبہ کر کے جاؤ، جو بے نمازی ہو آج کے بعد نماز پڑھیں گے، ورنہ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ توبہ کرو، جو اپنی ماں کو گالی دیتے، اپنے باپ کو گالی دیتے، توبہ کرو، آج کے بعد ماں باپ کو ستائیں گے، گالی نہیں دیں گے آج کے بعد۔ جو 2 بھائی لڑ گئے ہیں، آج توبہ کرو کہ دونوں بھائی آپس میں ناراضگیاں ختم کریں گے، نبی کی سنتوں کو عام کریں گے۔ آج وعدہ کرو، ضرورت صرف اتحاد کی ہے، ضرورت ایک ہونے کی ہے، نبی کے غلام بننے کی ہے۔ ہم چاہتے یہ ہیں میاں کہ آنے والی نسلوں کو پیغام دے کر چلے جاؤ جو ان بزرگوں نے عطا فرمایا۔ کیا دیا؟ اللہ اکبر۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ حضرت عبد الواحد بصری رحمت اللہ علیہ ہے۔ کچھ لوگ آپ کی بارگاہ میں آئے، آنے کے بعد عرض کیا حضور بڑے بھوکے ہیں، بڑے پیاسے ہیں، مگر ہمیں کھانا نہیں ملتا ہے، آپ اللہ کے ولی ہیں، کچھ دعا کیجئے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا اسی میں گزار لو بہتر ہے۔ ان کا نہیں، ہم ضرور کھائیں گے، ضرور آپ نہ کچھ کیجئے گا۔ اللہ کے ولی نے ہاتھ اٹھائے، اللہ نے دعا کو قبول کیا، آسمان سے درہم و دینار کی بارش ہو رہی ہے، سبحان اللہ، درہم و دینار کی بارش ہو رہی ہے۔ قربان جاؤ، یہ کتنا نوازنے والے ہیں، یہ کتنا عطا کرنے والے ہیں۔ لیکن اے خدا کے بندو، آپ کا بیٹا ہو کر، آپ کا بھائی ہو کر، آپ سے دل کی بات یہ کہنا چاہتا ہوں، دیکھو ذرا اپنے معاشرے میں دیکھو،
دیکھو ذرا اپنی سوسائٹی میں دیکھو، کوئی غریب تو نہیں ہے، کوئی بیوہ تو نہیں ہے، کوئی مسکین تو نہیں ہے، کوئی پریشان تو نہیں ہے، کوئی مرض اور بیماری کی وجہ سے اللہ اکبر تڑپ تڑپ کے تو دم نہیں دے رہا ہے، کسی کے بچے یتیم تو نہیں ہو رہے ہیں، کسی کی بیوی بیوہ تو نہیں ہو رہی ہے، کسی کی بیٹی یتیم تو نہیں ہو رہی ہے، کسی کا گھر تو نہیں لٹ رہا ہے۔ دیکھو دیکھو اللہ اکبر، آؤ پلٹ کے آ جاؤ، پھر نبی کی سنتوں پہ آ جاؤ۔ میں قوالیوں کی یا کسی چیز کی مخالفت نہیں کرتا ہوں، کرتا بھی ہوں، لیکن تمہیں یہ بات بتا رہا ہوں، میاں 10 لاکھ قوالوں پہ لگانے والوں، 2 لاکھ قوالوں پہ خرچ کرنے والوں، کیا ملے گا تمہیں؟ ان سے کچھ نہیں ملے گا، بلکہ ان کی بھی محبت نہیں ملے گی۔ جاتے جاتے تمہارا بھائی، تمہارا بیٹا ایک پیغام دے رہا ہے، اپنی تختی دل پہ نقش کر لینا، نوٹ کر لینا میری بات۔ معاشرے میں دیکھو، تم اپنے گاؤں کے لوگ اکٹھا ہو اور پیسہ جمع کرو، جیسے آج جمع کیا ہے، اور اس عرس پاک میں اللہ اکبر یہ جتنے بھی اہل کمیٹی کے لوگ ہیں یہ آگے نکل کے آئیں، آنے کے بعد آپ کا ساتھ لے کر کہیں اللہ اکبر آج ہم سب لوگ ایک پیمان لیتے ہیں، آج ہم سب عہد لیتے ہیں کہ ہم جتنا بھی لاکھوں کے لاکھ روپے اکٹھا کریں گے وہ ہم کسی اور کام میں نہیں اٹھائیں گے، اگر اٹھائیں گے تو کسی بیوہ کی اگر 2 بیٹیاں ہیں ان کی برات کر کے ثواب حاصل کر لیں گے، اگر کسی کا باپ ہاسپٹل میں دم دے رہا ہے تو سارا پیسہ اس کو دے دیں گے، اگر کوئی بیمار ہے اس کے علاج پہ خرچ کر دیں گے، اگر کسی کا گھر برسات میں ٹپک رہا ہے، رہنے کے لیے چھت نہیں ہے تو سارا پیسہ اکٹھا کر کے اس کو دے دیں گے۔ آج یہ توبہ کر کے جاؤ کہ اگر ہمیں اللہ نے دولت دی ہے تو بیواؤں کی، بچیوں کی برات کرائیں گے، یتیموں کے لیے سہارا بنیں گے، اللہ کے لیے سہارا بنیں گے۔ یاد رکھ لینا، اگر تم نے اپنی دولت سے کسی ایک غریب کو بھی، اگر کسی ایک بیوہ کی بیٹی پر حیا کی چادر کو اڑا دیا تو ادھر تو بیوہ کی بیٹی مسکرائے گی، ادھر حسین کی ماں فاطمہ مسکرائے گی، اور فاطمہ مسکرائے گی تو علی مسکرائیں گے، علی مسکرائیں گے تو نبی مسکرائیں گے، نبی مسکرائیں گے تو خدا کی رحمت کو جوش آئے گا۔ اللہ تعالیٰ تیری اس کوشش کو قبول فرما کر تجھے بھی جنتی بنا دے گا، تیری نسلوں کو جنت